ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اصل وارث ہیں، جو صلاحیتوں کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اب میدان میں اتر رہے ہیں۔ بیٹا خیر منانا پھر اس کے بعد، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ہنی مون ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں پچھلی 2-3 پریس کانفرنسوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے۔ پہلے گیس سندھ سے نکلتی سندھ کو ملنی چاہیے، بلوچستان سے نکلتی بلوچستان کو نکلنی چاہیے، لیکن اگر آپ مری چلے جائیں تو وہاں پر گیس کی کوئی کمی نہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ہنی مون ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں پچھلی 2-3 پریس کانفرنسوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے، اللہ سے بھی توبہ کرو، معافی مانگو، اور کراچی کے عوام سے بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام سے بالعموم معافی مانگو، اور اپنی اصلاح کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور اس کا ازالہ کرو، اور مانو کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ جو شہر جس طرح ڈوبا تھا بارشوں میں، وہ کہہ رہے ہیں 40 ملی میٹر کے نالے، ابے 40 ملی میٹر کے نالے میں 24 گھنٹے میں 200 ملی میٹر پانی تھا نا، تو 40 ملی میٹر ہی سے تو جائے گا 200 ملی میٹر۔ اصل تو کچرا نہیں اٹھا رہے نا، کچرا اٹھا دے تو وہ نالے چوک نہ ہوتے۔ آپ کتنے ہی نالے صاف کر دیں، اگر کچرا 18,000 ٹن یومیہ روزانہ نہیں اٹھے گا، تمہارے روزانہ نالے چوک ہوں گے۔ آج کچرا نکالو گے، کل پھر کچرا آئے گا۔ تو اصل وجوہات پر جانے کی بجائے مست و پیڈل کہ وہ بنا رہے ہو، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پیڈل کوڈ بنا رہے ہو، کبھی فٹ سول کوڈ بنا رہے ہو، مطلب ان میں کروڑوں روپے ضائع کر رہے ہو، اور جو اصل کام کرنے کے اس پر نہیں آ رہے، اور شارع فیصل پہ جا کے سروے کرتے ہو۔ شارع فیصل کراچی تھوڑی ہے بھائی۔ اب یہ بات جب میں کہتا ہوں تو پھر مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا مشورہ دیا جاتا ہے، تو عوام فیصلہ کریں، کراچی کے شہری فیصلہ کریں، اور میڈیا فیصلہ کریں ایمانداری سے، کس کو ایمانداری سے اب دستبردار ہونا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیں کس کو کرنا چاہیے، مطلب جان چھوٹنی چاہیے یا نہیں چھوٹنی چاہیے؟ یہ حق ہے نا۔ 13 ارب روپے کی اس کا کیا ہوا تھا بھائی، ذرا وہ بھی ساری ڈھہ گئی، سنا میں نے، ڈیمیج ہو گئی، وہ بھی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی تھی۔ K4 پہ کام آپ سے ہوا نہیں، ڈیزائن غلط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کریم آباد کے گلستان جوہر کے انڈر پاسز، ناتا خان گوٹ کے جو برج ہے اس کی جو حالت ہے، کورنگی کا جو ہے وہ فلائی اوور، کوئی چیز آپ بنا نہیں پائے، ریڈ لائن ایسی کی ایسی پڑی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ترہ کے مطلب ہم چیمپئن ہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ سوچنا چاہیے، اور کراچی کے عوام بھی مجبور ہو کر بہت سنجیدگی سے اب سڑکوں پر آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی اب ہم بغیر کسی یوٹیلیٹی کے زندگی گزار رہے ہیں، پانی الگ، بجلی کا مسئلہ الگ، گیس کے مسائل الگ، کون سے مسئلے؟ دیکھیں پنجاب جہاں سے گیس نہیں نکلتی، ہم اس پہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، حکومت سندھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 158 یا 159 کہ پہلے گیس سندھ سے نکلتی سندھ کو ملنی چاہیے، بلوچستان سے نکلتی بلوچستان کو نکلنی چاہیے، لیکن اگر آپ مری چلے جائیں تو وہاں پر گیس کی کوئی کمی نہیں۔ آپ جائیں جو گھومنے پھرنے کراچی سے لوگ جاتے ہیں، 24 گھنٹے گیس آ رہی ہے، لیکن اگر نہیں آ رہی تو ہمارے یہاں نہیں آ رہی، کراچی میں نہیں آ رہی، حیدرآباد میں نہیں آ رہی، سکر، نواب شاہ، لاڑکانہ میں نہیں آ رہی۔ ان مسئلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ساتھ، تو کوئی ایک کام تو ایسا ہو جو ڈھنگ سے کریں، جو لوگوں کی ذمہ داری کو، جواب دہی کو، احساس احتساب کو محسوس کر کے لوگوں کے سامنے تو کھڑے ہوں، سر اٹھا کے چلیں۔ میرے خیال میں آگے کیا ہوگا ان کا، یہ دہی سندھ میں بھی بہت تیزی سے ان کے ووٹ بینک میں چاروں طرف سے ڈینٹ لگ رہا ہے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جو لوگ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اصل وارث ہیں، جو صلاحیتوں کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اب میدان میں اتر رہے ہیں۔ بیٹا خیر منانا پھر اس کے بعد، پھر جو تمہارا اشر ہوگا۔ اور یہ جو نیب کی فائلیں ہیں، اگر یہ کھل گئیں، ابھی تو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، نیب کی فائلیں کھل گئیں تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب نیب چلے گا بن جائے گا۔
یہ پہلی بار تھا ہم نے کہا چلے بلیسنگ ان ڈسگائز. وہ کہتے ہیں نا کہ زحمت کی آڑ میں رحمت. اور وہ کیسے ہوتی کہ ایک ہی پارٹی کا وزیر اعلیٰ اور اسی پارٹی کا میئر. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کا یہ فائدہ اٹھاتے اور میئر کے ہر کام میں وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھیں یہ فرق پڑا پیپلز پارٹی کا میئر آنے سے. یہ فرق پڑا کہ وزیر اعلیٰ ساتھ ہیں ان کے, اور ہر جگہ جیب میں پیسے لے کے گھوم رہا ہے وزیر اعلیٰ. جہاں پیسے کی ضرورت ایک گڈی نکالی وہاں دے دی, جدھر پیسے کی ضرورت دوسری گڈی نکالی وہاں دے دی. کچھ گڈیاں بچا کے رکھ لی کراچی کے لیے ادھر ادھر بھیجنے کی بجائے. تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا کہ اگر میئر کے آپ بتائیں رین ایمرجنسی فنڈ یا رین ریلیف فنڈ کا کوئی اعلان کیا وزیر اعلیٰ؟ ان کا اپنا میئر ہے بھائی, کم از کم اس کی عزت کے لیے تو اعلان کر دو. ہمیشہ اتنی بڑی تباہی آتی ہے, آفت آتی ہے, بنیر میں, شانگلہ میں, کرک میں جو کچھ ہوا, وفاقی حکومت وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اعلان کیے نا بھائی کہ وہاں کے انفراسٹرکچر کے لیے ہم کریں گے, وہاں لوگوں کے ٹیکس معاف کیے, آفت زدہ قرار دیا ان علاقوں کو. پنجاب میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کو, اب ہمارے یہاں دریا کا سیلاب تو نہیں آئے گا, اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا, لیکن اربن فلڈنگ تو آئی نا. ہمارے نالے تو بھرے, نالوں سے تو پانی آیا, بارشوں کا پانی تو آیا. تو اربن فلڈنگ ہو یا نارمل فلڈنگ ہو تو بھائی اس میں تو آپ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو وزیر اعلیٰ نے, حکومت سندھ نے کتنا فنڈ کراچی کے لیے دیا, حیدرآباد, نواب شاہ, سکر, لاڑکانہ, ان شہروں کے لیے کتنا اعلان کیا. ایک پیسے کا اعلان نہیں ہو, ایک ڈھیلا نہیں دیا. اپنے میئر کو نہیں دے رہے آرام انفراسٹرکچر کے لیے. تو اس کے بعد تو کہانی ختم.